امت مسلمہ کے بہت بڑے لیڈر اور رہنما، اور دنیا کے اندر معیشت، معاشرت، نظم و نسق، عدل، انصاف اور انسانی توانائی کا بھرپور کام کرنے والی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے محدث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں میری امت کے جو محدث ہیں وہ فاروق اعظم ہیں۔ فرمایا انہیں رب کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، الہام باقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی خیر کا کام کرانا چاہتا ہے تو خود اس کے دل میں وہ بات پیدا فرما دیتا ہے۔ اور سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کے دل اور زبان پر رب کریم نے حق جاری فرما دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ دنیا میں جو نظم و نسق کا نظام ہے، فوجداری، پولیس کا محکمہ اور سرحدوں کی حفاظت، اقلیتوں کے حقوق اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی حد بندیاں، یعنی جب بھی کوئی عالمی آدمی ریسرچ کرنے بیٹھے گا تو وہ جب دنیا کے اندر کسی نظام کے وضع ہونے کے بعد اس نظام کے کامیابی سے چلنے کو دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ جن لوگوں کو پہلی صفوں میں جگہ دے گا ان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل۔ یہ ابھی لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا تو ہمارے ہاں بھی اللہ خیر کرے، اس دفعہ بڑا جدید نظام بنایا گیا کہ آپ کا شناختی کارڈ رکھ لیا جائے گا، نمبر، اور پھر آپ پہ پیسے آئیں گے اور پھر آپ لائن میں لگیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے باوجود بھی پتہ چل گیا کہ 12,000 ملنا تھا، لیکن وہ اصل آدمی تک پہنچتے پہنچتے کئی دفعہ 8,500 رہ گیا، کئی دفعہ 9,000 بچا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی نہیں، لیکن اس دفعہ بھی امریکہ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ خود سے ہمیں نہیں پتا کہ کون بندہ نوکری پہ جا رہا تھا اور اب نہیں جا رہا، تو وہاں لوگوں نے جب بتایا کہ میں فارغ بیٹھا ہوں تو گھروں کی خود اندر دروازے تک رقم آنے لگی، لوگ اپنے معاملات کو چلانے لگے۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوا، بچوں کے وظیفے چلتے ہیں۔ یہ قاعدہ سب سے پہلے جس بندے نے متعارف کرایا وہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ آج جو لوگ ہمیں سبق پڑھاتے ہیں نا مسلمانوں کو کہ جناب اس طرح انسانی حقوق کا تحفظ کریں، انہوں نے تو انسانیت سیکھی مسلمانوں سے۔ حضرت عمر فاروق ایک زمانہ تو مسلمانوں پہ وہ تھا نا جب حالات بڑے خراب تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا کی، حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا، اور جناب عمر رویا بھی کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ فتنہ میرے لیے رہ گیا تھا، اتنا مال آ گیا میرے لیے رہ گیا تھا فتنہ، اس آزمائش میں میں نہیں رویا کرتے تھے۔ لیکن جب مال آ گیا تو جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ بھئی جب کوئی جس بچے کی ماں اسے جب تک دودھ پلاتی ہے تو بچے کی خوراک کا کوئی خرچ نہیں ہوتا، تو جب اماں دودھ چھڑوا دے گی، اب بچے کو خرچ کی ضرورت ہے، تو اب ہم اس طرح کریں گے کہ بچے کا خرچہ لگا دیں گے، اور جب تک اس کی تعلیم جاری ہوگی ہم اسے خرچ دیں گے۔ یہ مجلس شورا نے فیصلہ کر دیا، پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا، حضرت عمر نے نافذ کر دیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزرے تو ایک بچہ رو رہا تھا، کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ گزرے تو بچہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ دروازے پہ دستک دی، گھر میں صرف عورتیں تھیں، کوئی باہر تو نہ آیا، تو انہوں نے دروازے سے پوچھا کہ کون ہے، تو کہا میں عمر ہوں۔ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ نہ میں مسافر ہوں، گزر رہا تھا، تو یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ تو خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں تو ہمارا دل ہے بچے کا وظیفہ لگ جائے، تو بچہ جب تک دودھ پیتا رہتا ہے عمر وظیفہ نہیں لگاتے، تو بچہ تو ابھی ہمارا 1.5 سال کا ہے پر اس کی اماں دودھ چھڑوا رہی ہے، آج پہلا دن ہے تو وہ دودھ کے لیے رو رہا ہے، تو ہم اس لیے دودھ چھڑوا رہے ہیں، چلو وظیفہ لگ جائے۔ سیدنا فاروق اعظم مسجد میں پہنچے اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں عمر کبھی اس ستون کے ساتھ اللہ کے سنیں جی میری بات، اللہ آپ کو جزا دے، میں تو پہلے ہی بڑا بزدل آدمی ہوں، آپ نے پھر بولنا شروع کر دیا۔
تو توجہ کرے میری بات پہ. ہوتے ہیں نا جی بہادر خطیب، جو مرضی بھی ہوتا رہے وہ لگے رہتے ہیں اپنے کام. تو بزدل بندہ، کوئی بندہ ذرا بولے تو توجہ ادھر چلی جاتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. میری بات پہ غور کریں. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کبھی اس ستون سے لگ کے روئیں، کبھی اس ستون سے لگ کے روئیں. تو میں نے قریب جا کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے علی میں کہیں ظالم تو نہیں ہو گیا کہ میری وجہ سے مائیں اپنے بچوں کا دودھ جلدی چھڑوانے لگ گئی ہیں کہ دودھ بچہ چھوڑے گا تو عمر وظیفہ لگائے گا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں 2 منٹ ہم دونوں نے غور کیا. تو میں نے کہا عمر آج تو میٹنگ رہنے دے، آج تو اختیار ہی استعمال کر. تو فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا کوئی ماں اپنے بچے کا دودھ نہ چھڑوائے. عمر کا اعلان ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ شروع کر دیا جائے گا. تو اس شخص نے معاشرت دی. اب آپ یقین کریں کہ ہمارے ہاں جو کوئی گھسا پٹا آدمی وزیر رہ جائے نا 4 دن، تو نئی آنے والی حکومت اس کو باہر سے بلا کے اس کی خدمات حاصل کر لیتی ہے کہ تو ہی ہمارا وزیر خزانہ بنے گا تو ہم بچیں گے، اس لیے کہ تیرا تجربہ اچھا ہے. گھسا پٹا آدمی. ملت کے جوانوں غور کرو نا کہ چند روز جس آدمی نے ملک کی معیشت کو دیکھا ہے، معاشرت کو دیکھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے سبسڈی کہاں دینی ہے، ٹیکسز کتنے لگانے ہیں، کس طبقے کے اوپر بوجھ بڑھانا ہے. اس آدمی کو لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، 1.5 2 گھنٹے بیٹھ کر باقاعدہ ہمارے وزیر لیکچر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. تو چاہیے نہیں تھا کہ 1 محرم کو سارے وزیروں کو بٹھا کے سیدنا فاروق اعظم کی باتیں بتائی جاتی اور وہ معاشرت کھولی جاتی اور بتلایا جاتا کہ یہ جناب آپ ملاحظہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کتنی فراست عطا فرمائی. حضرت عمر فاروق ایک بہترین رہنما کا نام ہے. اب تو ہمارے بچے تیزی سے ایم فل پی ایچ ڈی کرنے لگے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے کھلنے لگ گئی ہیں بڑی تیزی سے. اور ابھی بھی جو لوگ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ انسانوں کے اندر دولت کی تقسیم صحیح کس طرح ہو سکتی ہے، امیر امیر تر نہ ہو اور غریب غریب تر نہ ہو تقسیم، تو ان کو سب سے پہلے یہ سیدنا فاروق اعظم کو پڑھنا پڑے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کے رہنما کا نام ہے. انسانیت. آپ تو خیر ہمارے وزیر ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا، ہم نے چرچ میں نماز پڑھی ہے تو تم بھی کوشش کرو دل بڑا کر لو. تو آپ بھی کوشش کریں، مہربانی کریں کہ 2-4 تعریفیں آپ حکومت کی کسی بندے کی کر دیں، پتہ چل جائے آپ کا دل بہت بڑا ہے. سارے کام حکومت غلط تو نہیں نہ کرتی، تو حکومت تھوڑی تعریف کر دی جائے، اپوزیشن کر دے جناب یہ کام آپ کے ٹھیک ہے کر دے. لیکن یہاں تیار نہیں ہوں گے. مذہبی لوگوں سے کہیں گے تم دل بڑا کرو اور ایک دوسرے کی تعریف کرو، حالانکہ یہاں ماحول اتنا کٹھن نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے. بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک نابینا آدمی تھا یہودی، مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا، اقلیت تھا وہ. تو حضرت عمر فاروق ایک دن گزر رہے تھے اس شہر سے جہاں وہ بستا تھا، تو بھیک مانگ رہا تھا. بڑھاپا آ گیا تو بھیک مانگ رہا تھا. تو آپ نے اس کو پہچان لیا تو فرمایا تو فلاں بن فلاں نہیں، مجھے جزیہ دینے آتا تھا. اس نے کہا میں وہی ہوں اور میں یہودی ہوں. تو آپ نے فرمایا یار تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تک میں تندرست تھا، پیسے کماتا تھا اور میں ٹیکس بھی دیتا تھا، جزیہ بھی دیتا تھا، اب میں بوڑھا ہوں، اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے تو مانگ کے خرچے پورے کرتا ہوں. میں نے کہا کہ وہ انسانیت کے مسیحا تھے. سیدنا فاروق اعظم نے اسے گھوڑے کی پشت پہ بٹھا لیا اور آپ وزیر خزانہ کے پاس لے گئے. فرمانے لگے جب تک یہ ٹھیک تھا ہمیں جزیہ دیتا تھا، اب جب تک یہ بیمار رہے گا ہم اسے خرچہ دیتے رہیں گے. اس کا یہودی کا خرچ میں ہمیں آپ انسانیت کا سبق پڑھاتے ہیں. ہمیں اسرائیل بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے، ہمیں انڈیا بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے، ہمیں بتایا جائے گا کہ انسانیت کیا ہے. انسانیت کے حسن نے تو اگر کہیں سے جنم لیا ہے تو وہ میرے رسول کے غلاموں کے طریقے سے جنم لیا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے. اور چونکہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں، کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کی تعریف کرنا، کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا. تو عرب امارات بیچاروں کی مجبوری بن گئی، عیاشیاں تھوڑی کم ہو گئی تھیں. پہلے کیا تم نے تھوڑی عیاشی کی ہے، تم نے منی یورپ بنا دیا دبئی کو.
اب تمہیں خیال آیا بہت سارے فلسطینیوں کی لاشوں پر تم نے دھما چوکڑی شروع کر دی اور تم نے اسرائیل کے ساتھ اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی. اب آپ ذرا تشریف رکھیے گا، چند باتیں کرنی ہیں میں نے. میرے عزیز، تھوڑا تھوڑا اپنے ذاتیات سے اٹھیں اور سوچیں کہ کتا مر گیا کسی علاقے کا تو وہاں بریکیں لگ گئیں اور لوگوں نے پتہ کرنا شروع کر دیا، تحقیق ہوگی مر کیوں گیا ہے. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب آئے تو کہنے لگے میں بھی تھوڑے دن پہلے آیا ہوں تو مجھے کتا کاٹ گیا ہے. تو میرے ساتھ چلے، چونکہ لوگ ہیں نا ہمیں تو پتہ ہے 14 ٹیکے لگیں گے. تو وہ آیا کہنے لگا کتا کاٹ گیا. تو جن کے گھر میرا قیام تھا وہ کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، جس کتے نے آپ کو کاٹا ہے اسے پہلے سے ٹیکہ لگا دیا گیا ہے. تو یہاں سارے بندوبست پہلے کر دیے جاتے ہیں. اب وہ کاٹے بھی تو کسی کو کوئی تکلیف ہے تو کتے کا لوگ اتنا خیال کریں گے، اسے ویکسینیشن کریں گے، اس کا پورا خیال کریں گے. لیکن اسرائیل کی بچیاں، فلسطین کی بچیاں مار دی جائیں، کاٹ دی جائیں، اور اگر کوئی اس بارے میں بات کرے کوئی مذہبی آدمی تو لوگ کہتے ہیں سیاست کر رہا ہے. اور میاں یہ وہ والی سیاست ہے جو اگر تم کرو تو تمہیں نفل عبادت سے زیادہ ثواب دیا جائے گا اگر تم کسی مسلمان کے حقوق کی بات کرو. تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے حوالے، اور ذرا سن لیں، مہربانی فرمائیں، یاد رکھ لیں اچھی طرح یہ بات کہ حضرت عمر، یہ ہمارے ہاں نا اب محبت کا لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ محبت مانا اس کا ہے کہ دوسرے کی نفی کریں تو محبت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم میری محبت میں بولو تو ایسا نہ ہو کہ محسوس ہو کہ تم کسی نبی کی شان کم کر رہے ہو. اس لیے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہو کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، بلکہ کہا کرو شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی در سے بڑی. تو ایسا نہ کریں، کبھی بھی ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ صحابہ کی بات کرنی شروع کر دیں تو یوں محسوس ہو کہ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اہل بیت نبوت بھول ہی گئے ہیں. یاد رکھنا ایمان بچے کا ہی اس کا کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی اولاد کا پیار ہوگا، باقی تو ایمان ضائع ہو جائے گا. لیکن یہ شرط نہیں کہ آپ کسی صحابی کا تذکرہ ہی نہ کریں، ساری زندگی یہی کہتے رہیں کہ میں اہل بیت نبوت کا نوکر ہوں. تو بھائی آپ، اور اب تو خیر ایک اور بڑی بات ہو گئی ہے، ایک فرق لوگوں نے شروع کر دیا، کہتے در والے اور نے تے گھر والے تے تیری کنے ڈیوٹی لائی ہے نکھیڑن دی. اپنی بھی حیثیت کا تعین کرنا، کاکا تو کیا ہے؟ در والے گھر والوں کا جو فرق کر رہا ہے تو بھی تو بولنا، تو کیا ہے؟ اپنی بھی حیثیت کا، تیری حیثیت ہے کہ تو تعین کرے گھر والا کون ہے در والا کون ہے؟ کس طرح کی بات کر؟ سیدہ عائشہ صدیقہ تمہیں در والی نظر آتی ہیں؟ آپ صوفیاء کے ماننے والے حضرت مجدد الفسانی، اتنا بڑا صوفی بھی دوبارہ آئے گا دنیا میں. شیخ احمد فاروق سرہندی فرماتے ہیں میں ختم شریف پڑھتا تھا. سویرے پڑھیے گا حضرت عمر فاروق کا ختم شریف، ان کا بھی یہ سال ثواب ہوتا ہے. حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں میں سال ثواب کرتا تھا، ختم شریف پڑھتا تھا، اہل بیت کے نام لیتا، خلفاء کے نام لیتا، عشرہ مبشرہ کے نام لیتا، صرف نہ مطلب مجھ سے رہ جاتا حضرت عائشہ صدیقہ کا نام، میں ان کا نام لے کے سال ثواب نہیں کرتا تھا. فرماتے ہیں مجھے ایک رات خواب میں مدینے والے رسول کی زیارت نصیب ہوئی. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیخ احمد تمہیں پتہ ہے میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں کھانا ادھر جا کے کھانا پسند کرتا ہوں اور تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا دعا میں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد تحیہ کیا. اب میں بات شروع یہاں سے کرتا تھا کہ سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ. تھوڑی احتیاط کریں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم فیصلہ کرائیں گے صحابہ اور اہل بیت کے بیچ. اپنے نظریات کو مضبوط کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں. امام حسن اور امام حسین کی عظمت ایمان ہے، لیکن یاد رکھنا حضرت عثمان غنی ان کے خالو ہیں، اور وہ والے خالو ہیں کہ ان دونوں کو تلواریں دے کے نا مولا علی نے حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا. آپ اس بندے کی شان سمجھتے ہیں کہ جس کی حفاظت کے لیے حسن اور حسین کھڑے ہیں تلواریں لے. آپ مقام کو سمجھیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ. تو صحابہ کا اکرام کریں، اہل بیت نبوت کا اکرام کریں. بات چونکہ لمبی نہیں کرنی، قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں.
کافروں پہ رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو کہہ رہا ہے آپس میں دشمن تھے۔ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت حضور کے سارے صحابہ، الذین معہ کے لفظ ہے نا، سارے ساتھ والے آپس میں رحم دل ہیں۔ تو میاں تجھے کہاں سے اختلاف نظر آ گیا؟ اور پھر ایک اور بات یاد رکھنا، تو بڑا محب ہو کہ اگر کبھی یہ سوچے نا کہ میں صحابہ کی بات کروں اور اہل بیت کی نہ کروں، اور اہل بیت کی کروں تو صحابہ کی نہ کروں، تو یاد رکھنا ابا اور چچا کی کبھی لڑائی ہو بھی جائے نا، بھائی اگر کبھی آپس میں ناراض ہو بھی جائیں، تو بیٹا اگر بولے نا باپ کی حمایت میں اور چچا کے خلاف کوئی بات کرے، تو ابا کہہ دیتا ہے جس کی حمایت میں وہ بول رہا ہوتا ہے کہ پتر تو چپ کرے، ساڈا پراواں دا معاملہ ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے اس میں بولنے کا، تیرا کام، حالانکہ وہ ابا کی حمایت میں بولا تھا، پر ابا کہنے لگے پتر تیرا کام، یہ ہمارا بھائیوں کا معاملہ ہے، ہم دونوں برابر کے، ہم جانے ایک دوسرے سے بات، تیرا حق بنتا۔ تو بھئی اگر ان کے کوئی مشاجرات ہوئے بھی تو میرا اور آپ کا حق بنتا۔ اب بات کو سنیں اور اچھی طرح دل میں جگہ دیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن نے نص بیان کر دی، محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، پیار جو ہوتا ہے نا وہ اپنا روپ خود اختیار کرتا ہے، وہ اپنا روپ خود اختیار کرتا ہے۔ 5,000 روپیہ 10 محرم کو کسی مسجد میں بڑی نیکی کر کے لنگر میں آپ نے دے دیا تو امام حسین کا پیار پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ چودھری صاحب تو جا کے دیکھتے بھی نہیں کون سی پک رہی ہے امام حسین کے نام، ہاں نہیں دیکھتے۔ آپ دوستوں کے لیے جب دعوت پکاتے ہیں تو آپ ہوٹل تلاش کرتے ہیں، مرضی کا آرڈر دیتے ہیں، اور امام حسین کے نام کی نیاز آپ نے پکائی ہے، تو آپ کا تو لنگر کے معاملے میں وہ رویہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ میں دور تو جاتے نہیں، میں تو ابھی لنگر پہ ہوں۔ یہ محفل میں جا کے نا تو اس نے 2,000 روپیہ پھینک دیا قاری صاحب پہ، تو جو کہتا ہے میرا عشق پورا ہو گیا امام حسین کے ساتھ، چھٹی ہو گئی بات۔ او خدا کے بندے، امام علی مقام کے ساتھ تیرا پیار۔ میری اماں بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، کھیر پکتی تھی 10 محرم کو، اماں کہتی تھی ٹھوٹیاں بھی ضروری ہیں، اور پھر میری اماں کہتی تھی اس نے لنگر بانٹنا ہے وہ پہلے وضو کر لے، یہ میرے نبی کی اولاد کے نام کا لنگر۔ میں کئی دفعہ دلیلیں دیتا تھا، وہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا کسی کتاب میں، میں کئی دفعہ اماں جی یہ وضو نہیں یہ دے ضروری، تو کہنے سی پتر تینوں نہیں پتا، اے حسین پاک دی گل۔ یہاں تو اب ماحول ہی ہمارا رویہ ہی کوئی نہیں، کیفیت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 1000 کتاب لکھی ہے، وہ ارضیات پر بھی بحث کرتے ہیں، اور وہ ہمیں جغرافیہ بھی بتاتے ہیں، اور وہ ہر لحاظ میں مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ کچھ لوگ کتابیں پڑھتے پڑھتے خشک بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑا نقص واقعہ ہوتا ہے، خشکی رہ جاتی ہے، شعر و سخن کا کوئی ذوق باقی نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی غوث پاک کے نام کا لنگر تھا، غوث اعظم کی شرینی، سمجھ لیں جس طرح اب تو خیر وہ نہیں رہا، پہلے ہوتا تھا کہ وہ شکر پارے لے آتے تھے 11ویں والے دن، لوگ اس پہ ختم ہو مکھانے آ جاتے تھے، تو وہ شرینی تھی تھوڑی سی غوث پاک کے نام کی، ختم شریف ہو گیا اس پہ، تو اس کا ایک ٹکڑا زمین پہ گر گیا۔ میری بات پہ غور کرنا، میں آپ کو ملنگ کی بات نہیں بتا رہا، اس بندے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہر وقت دلائل کی دنیا میں رہتے ہیں، جو براہین کی دنیا میں رہتے ہیں، جو کلم کے پیچ و تاب سے پورے آگاہ ہیں، جنہیں بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ مکمل دلائل کے ساتھ آتا ہے، لیکن تھوڑی سی شرینی غوث پاک کے نام کی زمین پہ گر گئی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ زمین پہ اترے، ہاتھ نہیں لگایا، سر جھکایا، اور پھر اپنی زبان کے ساتھ شرینی اٹھائی، تو ساتھ دائیں بائیں جو شاگرد مرید بیٹھے تھے کہنے لگے حضور یہ والا رنگ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ آپ فرمانے لگے جو تم نے پہلے سارے رنگ دیکھے ہیں وہ اسی رنگ کا صدقہ ہے، یہ اسی رنگ کا صدقہ ہے جو تم نے پہلے سارے دیکھے ہیں۔ کیفیات ہی نہیں ہے۔ حضور کی اولاد کی تو بات کرے، نبی پاک کی اولاد کی۔ حضور مفتی اعظم ہند فرمایا کرتے تھے مجھے یاد نہیں
کہ میں نے کبھی حضور کی اولاد کا نام بغیر وضو کے زبان سے ادا کیا ہو۔ سرکار کی اولاد سے پیار کریں، اہل بیت نبوت کے ساتھ ہمارا رشتہ عقیدت کا ہو، اور ہمارے لب و لہجے سے بات چھلکے کہ ہمیں رسول پاک کی اولاد سے پیار ہے۔ دیکھو نا یارو، اگر چودھری صاحب خود جائیں 10 محرم کو اچھے چاول خرید کے لائیں، اور پھر وہ پکانے والے کو خود بلا کے تلقین کریں، اور پھر وہ کہیں کہ آج جو برتن ہے نا، ناراض ہو گئے ہو، اسی میں چودھری جاب دے ہو سارے، ہوں ہاں ہی نہیں کر دے۔ او میری بات سنو صاحب، بات کو سمجھو۔ بیٹی کی شادی ہو تو بندہ پورے جوبن پہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خاص شے ہونی چاہیے، کوئی خاص پیار ہے نا بیٹی سے، تو پیار بتلاتا ہے کہ ابا خود گیا ساری چیزیں خریدنے، وہ خود گیا ہر سارے کام کرنے۔ چلے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ابھی کی تازی، میں کبھی گھر کوئی چیز نہیں لے کے گیا تھا، کبھی بھی بہن بھائی بیوی وہ ان کی طاقت نہیں کبھی مجھے کہہ دیں کہ آندھی باری فلانی شے لے آئے۔ جب سے بچے ہوئے ہیں نا، وہ جو مرضی آرڈر لگا دیتے، جو مرضی۔ ایک دو دفعہ میں نے ان کی اماں سے کہا انہیں منع کرو، کہندی تسی آپ ہی کر لو۔ بات کو سمجھیں، کئی دفعہ اترتا ہوں گاڑی سے، ان کی مرضی کی چیز لیتا ہوں، گھر تو داخل ہونا ہے کہ نہیں، بگڑ جاتے ہیں نہ لے کے آئیں، بگڑ جاتے ہیں۔ میں ملتان شریف تھا پرسوں ترسوں، تو سب سے چھوٹے والے نے مجھے کہا کہ کار تاں وڑیا جے میری گڈی لے کے ہونی جے۔ وہ کار دیکھ لی کسی کی، تو میں آدھی رات کو ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ اس کی گاڑی مل جائے تاکہ میں تو یہ پیار ہے نا، پیار آپ کو بہت سارے کام کراتا ہے جو آپ پہلے یار امام حسین سے پیار ہو جائے، اور پھر کسی پتر کا نام بندہ غلام حسین نہ رکھے، پھر کبھی اس کو شوق نہ پیدا ہو کہ میں خود جاؤں جا کے بازار سے چاول خریدوں۔ آج میں نے جو ہے وہ جو ٹینٹ کے برتن ہیں ان میں لنگر نہیں دینا، آج میں نے بیوی سے کہنا جہیز والے نکال، اس لیے کہ امام حسین کی نیاز بانٹنی ہے۔ تیرا پتہ تو چلے نا تجھے امام حسین سے پیار ہے، لیکن تو کھل کے تقریر کرے اور کھل کے وہاں میں سٹ کے آیا پورا 1000 روپیہ امام حسین نہ پیار جو سی، وہ بھائی ان تے 1000 روپیہ بال برگراں تے لا چھڑ دینا، وہ مک گئی، ختم ہو گئی بات۔ تو آپ کا پیار چھلکے، آپ کی طبیعت ہو۔ میں کہتا ہوں کیوں اعلان کرنا پڑے امام صاحب کو ہر سال کہ جی امام حسین کی نیاز دلانی ہے، کیوں ان کو اعلان کرنا پڑے ہر سال، کیوں کہنا پڑے؟ یکم محرم ہوتے ہی میں خود کیوں نہیں مسجد جاتا کہ حضرت یہ میری طرف سے حصہ ہے، بتائیں امام حسین کے نام کی محفل کب کرنی؟ پیار چھلکے نہ سنو۔ بڑا کر و فر تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، 2 ٹوک بات کرتے تھے، 2 ٹوک۔ جس دن پہلے دن خلیفہ بنے اپنی بیوی سے کہنے لگے، وہ ایک بادشاہ کی بہن تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی، اور ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور تیسرے بادشاہ کی وہ بیوی بن گئی۔ تو اپنی بیوی سے کہنے لگے پہلے دن خلیفہ بنے کہ تجھے عمر چاہیے کہ تجھے دولت چاہیے؟ وہ کہنے لگی نہیں مجھے عمر ہی چاہیے۔ تو فرمانے لگے لا پھر سارا زیور میں نے مال غنیمت میں جمع کرنا ہے۔ پھر کہنے لگے تجھے گھر چاہیے کہ تجھے عمر چاہیے؟ کہنے لگے جی نہیں مجھے عمر ہی چاہیے۔ فرمانے لگے یہ مکان بڑا عالی شان ہے، یہ مال غنیمت میں دینا ہے، تو میرے ساتھ جھونپڑے میں رہ سکتی ہے تو آ جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 ٹوک بات، 2 ٹوک۔ آپ کے خاندان کا ایک بندہ آ گیا بنو امیہ کا، اس نے آ کر کے کہا کہ میری جائیداد ہے تھوڑی سی، تو آپ میری سفارش کر دیں۔ خاندان کا بندہ تھا نا۔ آپ نے وزیر کو بلایا، اور جو باہر حارس کھڑے تھے جن کو آج کل ہم باڈی گارڈ کہتے ہیں، یہ بھی شوق ہے، اب تو پیروں مولویوں کو بھی لگ گیا ہے کہ 2-4 گن مین ہو تو پتہ چلتا ہے بندہ کو تگڑا آیا ہے، یہ تو اب مذہبی لوگوں میں بھی آ گیا۔ تو وہ جو باہر حارسین کھڑے تھے، پہرے دار کھڑے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو بلایا، فرمایا یہ میرے چاچا کا بیٹا اندر کیسے آیا؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے چچا کا بیٹا ہے۔ فرمایا ساری دنیا اندر آ جائے، میرے خاندان والے کو سفارش لے کے آئیں تو انہیں اندر نہ آنے دینا، اس لیے کہ یہ خاندان کی حکومت نہیں، یہ رسول اللہ کے نام کی حکومت ہے۔ خبردار کوئی بندہ قریب نہ پھٹکے۔ اتنا تگڑا بندہ، اتنے بڑے اصول قاعدے، بچوں کو کہہ دیا کہ اگر تم میرے ساتھ گزارا کر سکتے ہو روکی سوکی پہ تو کرو، نہیں تو یہ دروازہ کھلا ہے نکل جاؤ۔ ساری دلیریاں، چودراہٹیں، کہانیاں اپنی جگہ، لیکن حضرت عبداللہ بن حسن یہ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے۔ یہ 16 سال کا نوجوان، کالی سیاہ زلفیں، داڑھی ابھی پورے چہرے پہ پھیلی نہیں، جب اندر قدم رکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی کو جرت نہیں اندر آ سکے، لیکن اس بندے نے قدم رکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فوراً کانپنے لگے، اٹھے
चौधराहटें परा परा होती हैं, साहब ये रसूलुल्लाह का घराना है, तू बड़ा है तो तू कहीं और होगा, ये नबी पाक का घराना है। उठे, अपनी तख्त पे शहजादे को बिठाया, कहने लगे हुजूर आप हुजूर की औलाद हैं, आपने क्यों तकलीफ़ की आने की? तो कहने लगे हुजूर आप बड़े उसूल पसंद हैं, मेरा बिल्कुल जायज़ काम था, मैं उसके लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो कहने लगे शाह जी आपने आज के बाद या मुझे किसी के हाथ पैगाम दे देना है या कोई रुका लिख देना है, हुक्म करेंगे तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ चल के आपके पास आएगा। चौधराहटें दूर दूर हैं, उसूल दूर दूर हैं, कायदे दूर दूर हैं, वो जो नाफिज करने वाली चीज़ें हैं वो दूर दूर हैं, पर ये ख़ानदान रसूल है, ये ख़ानदान है। देखिए ना, हज़रत उमर से तगड़ा बंदा कौन होगा? हज़रत फ़ारूक आज़म से बड़ा बंदा भी कोई होगा? मोहब्बत छलकती। हज़रत उमर फ़ारूक बचत करते थे, हमेशा बचत की उन्होंने। उनकी बीवी एक जगह से, अरब के अंदर खुशबू बड़ी महंगी है, आज भी बड़ी महंगी है। मस्जिद नबवी शरीफ में सोने वाली दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान, जितना किराया वो देता है उतना किराया ये खुशबू वाला दे, बड़ा महंगा काम है खुशबू। तो खुशबू आई, घर में आ गई, तो हज़रत उमर फ़ारूक अपनी अहलिया से कहने लगे कि वो खुशबू दे दे, मैंने एक सहाबी की बीवी की ड्यूटी लगाई है कि वो तोल तोल के सहाबा में बांट दे। तो हज़रत उमर की औरतों का आपको पता होता है ना, वो कहनी है मैंने नहीं जांच वंडन दी। तो वो कहने लगी सहाबी की बीवी ने जो बांटनी है तो मैं नहीं बांट सकती? आपने फरमाया मुझे तेरी दयानत पे कोई शक नहीं, पर तू मुझे दे दे, एक सहाबी की बीवी की ड्यूटी लगाई है, बांट देगी। तो खातून कहने लगी मैं क्यों नहीं बांट सकती? तो जनाब उमर फरमाने लगे तेरे बांटने पर मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन जब तू बांटेगी तो खुशबू तेरे दुपट्टे को भी लगेगी, तो मैं नहीं चाहता कि बटते हुए जो तेरे दुपट्टे को लग जाए क़यामत के दिन मुझे उसका भी हिसाब देना पड़े। इतना मोहतात बंदा हो, इतनी बचत करने वाला, इतना बारीक सोचने वाला। और कैफियत क्या है कि दो हुल्ले आए, मैं बात समेट रहा हूँ, दो हुल्ले आए, जुब्बे बहुत सारे इकट्ठे होके आ गए मुल्क शाम से, बड़े हसीन। तो जनाब उमर फ़ारूक ने ना बांट दिए लोगों में। सादा कपड़ा पहना सारी ज़िंदगी, सहाबा ने कहा कुर्ता बदलो तो नाराज़ हो गए, बचत करते थे। हुल्ले आए मुल्क शाम से तो सहाबा में बांट दिए, सबको दिए, इमाम हसन हुसैन को नहीं दिए। अब हल्की हल्की बातें चल जाती हैं ना, पर शेर की मूंछ को हाथ लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। दाएं बाएं तो बातें चली, पर जनाब उमर के सामने बंदा कोई नहीं आया, ताकत ही नहीं किसी की। जहाँ शैतान नहीं आता वहाँ किसी की ताकत क्या? कोई आया ही नहीं, कोई शख्स नहीं आया, बातें हल्की फुल्की होती रहीं। एक महीना पूरा गुजर गया, जुमे वाला दिन, सब लोग बैठे हैं। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा कि कोई जाए और मेरे मुस्तफ़ा के शहज़ादों को दावत दे के लाए। दोनों शहज़ादे आए तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने मिंबर पर दो जुब्बे रखे थे, बेहतरीन उनके ऊपर काम हुआ, बेहतरीन कढ़ाई, शानदार तैयारी, कमाल का काम उन पर हुआ। किसी मीनागर ने खूब काम किया, जनाब उमर फ़ारूक ने पकड़ के पेश किए। हज़रत उमर फरमाने लगे जुब्बे पहले भी आए थे, सहाबा को मिले थे, वो सब के लिए ठीक थे, पर हसन हुसैन के काबिल तो नहीं थे ना। फरमाया मैंने ना उसी दिन आर्डर दिया था, मैंने कभी आर्डर पे कोई चीज़ नहीं बनवाई, और मैंने उस बंदे से कहा था कि ये ना शहज़ादा रसूल के लिए हैं, टाइम चाहे ज़्यादा लगा लेना पर ज़रा सोने करके बनाना। ये हुजूर की औलाद को ज़रा प्यार, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा सब का। तो हुजूर की औलाद से प्यार करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से प्यार करें। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि किसी सैयद का बच्चा तुम्हारे पास पढ़े ना तो बड़ी मजबूरी बन जाए ना कभी उसको कोई थपकी देने की, थपकी मारने की नहीं, थपकी, तो फरमाने लगे सोच लेना कि सैयद के कपड़ों को मिट्टी लग रही है और मैं मिट्टी झाड़ रहा हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई ज़हन, अदब, प्यार, वारफ्तगी, कोई जगह तो ऐसी हो जहाँ बंदे को झुकना आता हो, झुकना आता हो। और मेरे आला हज़रत से किसी ने पूछा सैयद अगर गुनाहगार हो, कुछ नेक लोगों को बुखार भी चढ़ जाता है ना नेकी का, तो इस तरह के सवाल भी पूछने लग जाते हैं कि सैयद अगर गुनाहगार हो। तो वो आला हज़रत थे फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे ये बताओ कि कुरान पाक का सफ़ा अगर कीचड़ में गिर जाए तो फिर क्या करना है? को नहीं समझ आई आपको?
صفحہ ہے قرآن پاک کا، گر گیا کیچڑ میں، اب آپ کیا کریں گے؟ پیر رکھ کے گزر جائیں گے؟ اس نے کہا جی توبہ توبہ، میں تو اسے اٹھاؤں گا، دھوؤں گا، خوشبو لگاؤں گا، چوموں گا، اونچی جگہ رکھوں گا۔ تو فرمانے لگے بس سمجھ لے یہ بھی قرآن کا صفحہ ہی ہے، اگر کوئی مٹی لگ گئی ہے نا تو اس پہ پیر نہیں رکھا جا سکتا، اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا، اس سے محبت کی جائے گی۔ تو ہماری آنے والی نسل، یہ کچھ لوگ ہیں جو خانقاہوں سے منسلک ہیں یا کچھ کسی اللہ والے کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، باقی ہمارے ہاں یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے کہ آل رسول کا، سادات کا، مشائخ کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی، ان کو دوبارہ لائیں، اپنے شیڈول میں شامل کریں، اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتلائیں۔ اور یہ جو آداب ہوتے ہیں یہ لوگوں کو حدود میں بند کرتے ہیں۔ جو بندہ ادب نہیں کرتا وہ بے حد ہو جاتا ہے، اور جو لوگ حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، جو سید کا ادب نہیں کرے گا ابا کا کیسے کرے گا، اماں کا کیسے کرے گا؟ جن لوگوں کو ہم آداب سکھائیں گے وہ پھر انشاءاللہ سب کا ادب کریں گے، ان کا پھر مزاج بن جائے گا ادب کرنے کا، تو زندگی میں ادب والے بنے۔ کل انشاءاللہ تعالی سیدنا عمر فاروق کا دن ہے، تو اگر آپ کل شام والے لنگر پہ ختم شریف پڑھیں اور بچوں کو کہیں آئے پتر دعا کریں حضرت عمر فاروق کے درجات کی بلندی کے لیے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ جب میرا عمر دنیا سے جائے گا تو میرا اسلام روئے گا۔ یہ دیکھیں اس بندے کا کمال جسے نبی پاک نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ تو حضرت عمر کا دن منائیں، پھر محرم شریف میں روزے کا ذہن بنائیں۔ 10 محرم کے روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ فرض رہا ہے، اور خواتین کو ضرور بتائیں۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ روزے رکھنے کا ذہن عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے، انہیں بتائیں کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں اگر 3 روزے رکھے جائیں تو بڑی برکت ہے، اور جو 10 محرم کا روزہ رکھے اسے تو پورے سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں، اور اگر ہو سکے ممکن ہو تو بچوں کو بتائیں کہ یہ صبح ہمارا اسلامی سال شروع ہوا ہے، ہماری تو عبادات اسلامی طریقے سے ہیں، ذی الحج میں ہی حج ہوگا، رمضان میں ہی روزے رکھے جائیں گے، شعبان میں شب برات ہوگی، تو آپ کو اسلامی سال یاد ہوگا، پھر بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ جو لوگ محفلیں سجاتے ہیں وہ ظاہر ہے بڑی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ میرے جیسے لوگوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ بہت سارے کام ذمے ہوتے ہیں۔ آداب مجلس تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ آخر تک بیٹھے، لیکن جس کو روز محفلوں میں بیٹھنا ہو پھر وہ تھوڑا تھوڑا ہی بیٹھ سکتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں انہی باتوں پہ اجازت لوں گا، لیکن جو حضرات ہیں وہ تشریف رکھیں۔ نعت خوانی ہوگی نا جی، ابھی نعتیں پڑھی جائیں گی، اور نعت سننے کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے۔ میرے خیال میں نعت پڑھنے سے زیادہ اگر سننے والے باذوق ہوں تو ماحول زیادہ اچھا ترتیب پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے امور خیر کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ تو میرے بھائیوں، محبت ضرورت ہے، اور جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، دین اسلام، اگر اس دین کا کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو دین محبت ہے۔ کس طرح کی محبت؟ اللہ سے بھی محبت، اللہ کے رسول سے بھی محبت، صحابہ سے بھی محبت، اہل بیت اطہار سے بھی محبت، حتیٰ کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی محبت کا کامل رشتہ، یعنی ہر وقت محبت، ہر لحظہ محبت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ الفت والا ہوتا ہے مومن۔ کچھ لوگ نا ان کا لہجہ تلخ ہوتا ہے، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو والد اور والدہ کبھی کبھی بیٹھ کے کہتے ہیں پتر تو نہ خرچہ نہ دیا کر، پیسے تھوڑے دیا کر، ذرا بات ٹھیک کیا کر، گزارا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اہلیہ کہتی ہے کہ میں نا تھوڑے ایک آدھے لباس میں بھی گزارا کر لوں گی، لیکن جب آپ توہین کرتے ہیں نا، وہ مجھے کئی راتیں سونے نہیں دیتی۔ اگر کسی خاتون کی زبان ترش ہوتی ہے نا تو اس کا خاوند کہتا ہے کہ تو نہ کھانا پکا ہوٹل سے آ جائے گا، نہ کپڑے دھوبی دھو ڈالے گا، لیکن اپنے لہجے کو ٹھیک رکھ۔ اور یہ مسئلہ آج کل کچھ زیادہ، ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا،
یہاں چونکہ اچھی خبریں سنانے کی لوگوں کو عادت نہیں ہے تو جلدی تلخ ہو جاتے ہیں لوگ، رویے کڑوے ہو جاتے ہیں، لہجہ۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے غیبت سے اتنا زیادہ کیوں منع کیا، غیبت کو سخت ناپسند کیوں کیا؟ غیبت جب کی جاتی ہے تو وہ محبت کی مخالفت ہوتی ہے۔ آپ کسی شخص کا اچھے لفظوں میں ذکر کریں، عمدہ پیرائے میں اس کی تعریف کریں تو لوگوں کا اس سے ملنے کو دل کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار میری ملاقات کراؤ، میں نے بندے سے ملنا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بڑے اچھے بھلے آدمی کی غیبت شروع کر دیں، یہ نقص ہے یہ نقص ہے، تو جن کا دل لگا ہوتا ہے ان کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ محبت کا لب و لہجہ، محبت کا انداز۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ کا میں نے حصہ تلاوت کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں نا وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ شدید محبت کو عشق کہتے ہیں، وہ اپنے رب سے شدید۔ آپ کو پتہ ہے ساری رات صوفیہ کھڑے رہتے تھے نماز میں۔ قرآن مجید کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات سجدوں اور قیام میں کھڑے رہتے تھے۔ یہ کب کھڑے رہتے تھے؟ رب سے پیار ہو گیا تھا۔ جب محبت الہی غالب آتی ہے، اللہ سے پیار ہو جاتا ہے، پھر ساری رات لوگ کھڑے رہتے ہیں، ساری رات۔ ایک پوری جماعت آئی تھی حضور کی بارگاہ میں صحابہ کی، اور ان کی آنکھوں میں شوق تھا، درد کے آنسو تھے، لب و لہجے میں تڑپ تھی۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیر ہو گئی تسبیح پڑھتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، جانیں قربان کرتے ہوئے، رب کے نام کی مالا جپتے ہوئے، دل بڑا کرتا ہے، ہمیں بتائیں نا ہمارا رب کہاں ہے؟ اس کو ملنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ سنو، حضور فرماتے ہیں تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ آپ سبحان اللہ نہ کہیں جی، آپ نے وہ خطیب بلایا جو بغیر سبحان اللہ کے بھی گزارا کر لیتا ہے۔ آپ صرف بات سنیں، بے شک چپ کر کے سنیں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ توجہ کریں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ نہ کہیں، میری بات غور سے سنیں۔ آپ حضور فرماتے تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق ہے، پتہ ہے ڈاکٹر اقبال کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ دل کرتا ہے۔ اور ایک مقام پہ کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یار یہ شوق پیدا کرو، یہ شوق ہونا چاہیے۔ اس بندے سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے جس کے ساتھ فوٹو اچھی آئے گی، وہ اس جگہ جانے کو بڑا دل کرتا ہے جہاں لوگ بتاتے ہیں جگہ خوشنما ہے۔ یہ دیکھو صحابہ کا بھی دل کر رہا ہے۔ عشق الہی میں تڑپ کر عرض کی یا رسول اللہ بتائیے نا رب کہاں ہے؟ تو اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے فرما دیجئے میں تو ان کے قریب ہی ہوں، وہ جب بھی دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ اللہ کی محبت میں وارفتگی، شوق، درد، اور پھر یہی محبت مکمل ہوتی ہے جب نبی پاک سے محبت ہو۔ اچھا ہمارے ہاں نا محبت رسول کے نعرے لگتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یہ نعرہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ اور محبت رسول اور نعت رسول پاک اور نبی پاک کی بات، یہ ساری یہ محفلوں کی حد تک رہ جاتی ہے۔ اصل نعت پتہ کون سی ہے؟ جو بندہ تنہائی میں سنتا ہے، کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے، اس نے چاہے
موبائل پہ نعت لگا لی ہے لیکن اس کا دل لگ گیا پورا حضور کی نعت کے ساتھ، پورا دل، پوری اس کی کیفیت بند. دیکھو نا، محبت تو نظر آتی ہے، محبت جب ہوتی ہے تو وہ اپنے ثمرات رکھتی ہے، اپنی علامتیں. یہ کیسی محبت ہے کہ محفل میں جا رہا ہوں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے، اور تھوڑی دیر کے لیے مولانا نے کہا دونوں ہاتھ اگر کھڑے کر لو گے تو عاشق رسول ہو. یہ کوئی علامت نہیں ہے، یہ تو کچھ تھوڑی سی روٹین ورک کی چیزیں ہیں. لوگوں نے بعض اوقات ماحول ٹھیک کرنے کے لیے اور اگر کوئی ناراض نہ ہو تو اپنا فن دکھانے کے لیے مزاج بنا لیا ہے، ورنہ محبت کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. آپ اندازہ کیجئے نا، حضرت ثوبان بن مالک حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ گئے اور اکیلے ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی زبان سے اظہار محبت نہیں کیا بلکہ انہیں حضور نے پوچھا ہے کیوں روتے ہو، تو وہ اور رونے لگ گئے. کریم نے فرمایا ہوا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی یاد بڑا ستاتی ہے نا تو حضور میں مسجد میں آ کے زیارت کر لیتا ہوں. آج ایک بات نے گھر میں بیٹھے بیٹھے پریشان کر دیا ہے کہ سرکار کے صدقے جنت تو ملے گی پر حضور تو ہوں گے نبیوں کے ساتھ، تو وہاں جنت میں زیارت کیسے ہوگی؟ کیا کہا تھا درویش نے، وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے. اب ان کے آنسو، اور یہ انہوں نے کوئی قوم سے داد امداد لینے کے لیے بات نہیں کی، یہ جلسے میں کوئی بہترین نکتہ نہیں چھوڑا، یہ انہوں نے یہ نہیں کہا میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا وہ آپ تڑپ جائیں گے. یہ ان کا سرکار کے ساتھ معاملہ ہے. ان کی بات اتنی حسین تھی کہ کریم محبوب نے گردن مبارک جھکا دی. اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا محبوب جو رب رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی آپ کے ساتھ رکھے جائیں گے. جو تنہائی میں انسان محبت کرتا ہے نا، میں ایک محفل میں گیا، اب تو خیر اتنا لمبا بیٹھنے کا موقع نہیں ہوتا، مصروفیت زیادہ بڑھ گئی، تو پہلے کچھ دیر زیادہ دیر بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. تو بیٹھا تھا تو ایک نعت خان آ گئے، کہنے لگے ذرا میں نے بھی حاضری لگوانی ہے، میری سفارش کر دیں. اب تو یہ کام شاید کم ہو گیا، کچھ سال پہلے ہوتا تھا، سفارشی نعت خان بھی آتے تھے. میں نے حاضری لگوانی ہے تو میں نے عذرائے محبت اسے پیچھے پلٹ کے کہا، میں کہ کتنے حاضری لگوانی ہے بھائی؟ نہیں سمجھے شاید آپ بات. کتنے حاضری؟ کہنے سرکار دی بارگاہ تے میں کیا ہوتے کلیاں بہ کے پڑھیں گا تاں بھی لگ جانی. اس کے لیے 3000 کے مجمع کی ضرورت ہے، اس کے لیے لاؤڈ سپیکر اور مووی کی ضرورت ہے. اگر تو حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے، وہ تو اکیلے بیٹھ کے نعت پڑھے تو پھر بھی لگ جائے گی. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں نعت پڑھوں اور 2 بندے سامنے بٹھاؤں میری مووی بنائیں، تو یہ پتہ نہیں پھر کہاں حاضری لگ رہی ہے، یہ پتہ نہیں کیا عنوان بنایا، یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو. نبی پاک سے محبت ہو تو اس میں لہجہ سارا باوضو ہو. اور یار یہاں تو کسی شخص سے انسان محبت کرے اور کسی جگہ وہ اسے محسوس ہو کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہی نہیں، تو لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں. تو بندہ محبت کا دعویٰ اللہ رسول سے کرے اور وہ ساری کی ساری گلے کے اوپر سے ہو چے معنی دارت. محبت رسول کا معنی یہ ہے کہ آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ پورے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے. اور جب تک یہ ہوتا نہیں اتنی دیر تک انسان کو لطف نصیب. کوئی کام بھی آپ اکتا کے کر لیں وہ تھکا دے گا آپ کو، لیکن وہی کام محبت سے کریں وہ بندے کو مزہ دینے لگ جاتا ہے. دین اسلام میں کیوں کہا گیا کہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرو؟ اس لیے کہ محبت رسول کے ساتھ نماز پڑھو گے تو نماز بھی مزہ دے گی، محبت رسول میں صدقات کرو گے تو وہ بھی نفع دیں گے. محبت اپنا ایک معیار اور سٹیٹس دیکھیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے، قبول کر لیں. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں بھائی، چوتھا حصہ دے، بعد میں تیرے بچے دوسروں کے ہاتھ دیکھتے رہیں، بہتر نہیں. ایک اور صحابی آیا یا رسول اللہ سارا مال پیش کرنا ہے، فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ لاؤ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی ایک دفعہ کہا، سیدنا ابو لبابہ نے بھی کہا.
یا رسول اللہ سارا مال دینا ہے؟ فرمایا نہ بھائی، چوتھا حصہ، باقی اپنی اولاد۔ سال کے بعد اسلام نے مطالبہ کیا ہے وہ بھی 2.5%، اس میں بھی شرائط لگائی ہیں، اتنا مال ہو، سال گزرا ہوا ہو، دین سے خالی ہو، قرض نہ دینا ہو، پھر 2.5%۔ یا رسول اللہ سارا دینا ہے؟ فرمایا نہ بھی، چوتھا حصہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ منع کر دیا، قانون بنا دیا، چوتھا حصہ۔ اور فرمایا اس طرح اللہ کے رستے میں صدقات نہ دو کہ بعد میں تمہارے بچے دوسروں سے سوال کرتے پھریں۔ اسلام فطرت کے قریب ہے، کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کو پریشان کرے۔ سب سے کہہ دیا چوتھا حصہ، چوتھا حصہ، چوتھا حصہ۔ حضرت صدیق اکبر سارا لے آئے، اور اتنا لائے کہ وہ جو کپڑے انہوں نے پہنے تھے نا وہ بھی اتارے، ٹاٹ کا لباس پہنا، یعنی تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں یا ککھ گلیاں دے، تے سانو آخ دے لوگ شدائی شدائی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے تے آکھن لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہے تاج گدائی، سجنا سا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ سارا لے آئے، ان سے نہیں فرمایا چوتھا حصہ لاؤ، فرمایا تیرا سارا ہی قبول ہے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی لہجہ ہی اور تھا، سوال میں ہی بڑا فرق تھا۔ مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو، اور جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا بھلا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ سوال میں بڑا فرق تھا۔ آپ پر جب تک وہ غلبہ نہیں ہوتا، جب تک غائب درجے کا وہ، ہم نے اپنے دور میں کچھ مشائخ کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، جب وہ درس حدیث دینے مسند پر بیٹھتے، ان کی وضعداری اور طرح کی ہوتی۔ شیوخ بیٹھے ہیں حدیث پڑھانے کے لیے اپنی اپنی مسندوں پر، تو کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے تازہ وضو کیا ہے، سر پہ امامہ باندھا ہے، سونی خوشبو لگائی ہے، ایسے ہے جیسے کسی تقریب میں جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہونے لگا ہے؟ میں اپنے نبی کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم کی محبت، حضور کا پیار جب تک ذہن اور طبیعت پر پوری طور پر غالب نہ آئے، اتنی دیر تک نرا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ جناب میں کو کسی سے کم معاش کے رسول ہوں، اس کی سمجھ آتی؟ کبھی کبھی اکیلے بیٹھا جائے، حضور کی نعت پڑھی جائے، کبھی ڈھونڈ کے سیرت کی کوئی کتاب لی جائے، کبھی انسان اس شخص کے پاس جائے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے محفل سجائی ہے، حافظ صاحب نے نعت شریف پڑھی ہے، خوب ہو گیا، تو کبھی ویسے بھی جائے نا اسپیشل کوئی کسی نعت خواں کے گھر، اور دروازے پہ دستک دے کے کہ دل بڑا بے چین ہے، ذرا سرکار کی 2 نعتیں تو سنائیں۔ آپ کا وہ قلبی معاملہ ہو حضور کے ساتھ، اور صحابہ کا نا انوکھا انداز نبی پاک سے پیار کرنے کا، منفرد رویہ، اس کے اندر پوری انفرادیت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام ایک صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو کریم دیر سے آئے تو صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، دوران نماز حضور آ گئے۔ میرا خیال ہے جتنی توجہ سے صحابہ نماز پڑھتے تھے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن جیسے ہی حضور تشریف لائے، انہوں نے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کے جناب صدیق اکبر کو مطلع کیا۔ حضرت صدیق نے کیا کیا؟ عین حالت نماز میں، عین حالت نماز میں قدم پیچھے ہٹایا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے کہا نادانو، اتنی دیر ہوتی نہیں جتنی دیر نبی پاک کا خیال نہ آئے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، حضور کا خیال آیا کہ نہ؟ اور بالکل واضح لفظ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب کہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بولے ہیں سمجھے ہی نہیں کیا کہہ رہے۔ عین حالت نماز میں حضرت صدیق اکبر نے قدم پیچھے ہٹایا تو سرکار نے فرمایا پڑھائیے نماز۔ انہوں نے پھر قدم پیچھے ہٹایا، پھر ہٹایا، حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے، کوئی نہیں توجہ کی آپ نے بات پر۔ یعنی عین حالت نماز میں بھی نبی پاک کی تعظیم۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، نبی کریم کسی کو آواز دیں، بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز توڑ کے آ جائے، حضور کی بات سنے،
واپس جا کے وہیں سے نماز شروع کر لے جہاں سے توڑی تھی. سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں, اس کی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں آیا. این حالت نماز میں حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹے. این حالت یعنی نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں, میں نکابہ بھول گیا آئی. اب بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پہ آئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے, نماز مکمل کی اور انداز گفتگو دیکھیے. فرمایا جب کہا تھا تو کیوں نہیں پڑھائی؟ جب کہا تھا تو لوگ کہتے ہیں وہ فلانا حکم بھی تو ہے نا, تو حکم تو ہوا تھا, جب کہا تھا تو کیوں نہیں پڑھائی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں. کبھی کبھی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خالصتاً غالب ہو جاتے ہیں انسانی ذہن پر, پورا غلبہ ہو جاتا ہے. اگر محبت کو سمجھنا ہو نا تو ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہتے تھے یار اس وقت نا بڑا عجیب لگتا تھا جب والدہ پابندیاں لگاتی تھی نا کہ ٹائم نہ لایا کر, وہ سردی ہے تو نے سویٹر ہی نہیں پہنا, اور تو کھانا ہی نہیں کھاتا, تو دودھ ہی نہیں پیتا. کہتے کسی وقت نا گھٹن محسوس ہوتی تھی. کچھ عرصہ وہ ملک سے باہر رہ کے آئے تو کہتے مجھے لگتا تھا وہاں کی زندگی آزاد ہے. کہتے تو کچھ نہیں تھے, ادب مانے تھا, لیکن کسی وقت نا گھٹن محسوس ہوتی, یار ہر وقت کی پابندیاں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہاں بیٹھو یہاں نہ جاؤ. بعض بچے اس دور کے اندر اس کو بھی اپنے اوپر بوجھ معاذ اللہ سمجھتے ہیں. کہتے بڑا عجیب لگتا تھا. تو کہتے ہیں کبھی دبے لفظوں میں یا کبھی اشارے کنائے میں اپنی اماں سے شکوہ کرتا نا, تو میری اماں پنجابی تھی, دیسی تھی. وہ کہتی پتر جدو بال ہون گے لگ پتا جائے گا, یہ جدو بال ہون گے ادو لگ پتا جائے گا. یہ خود بخود احساس بالکل جوان ہوتا ہے باپ, ابھی اس کی عمر 26-27 سال ہے, بہترین کپڑے پہننے کے دن ہیں, لیکن حالات خراب ہو جائے نا تو اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے میرے نویں ہی نے تو بالاں دے لے آئی تے کپڑے, میں بالکل ٹھیک ہوں. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 2 نوکریاں کرتے ہیں, دیر سے گھر آتے ہیں, ان سے پوچھو کیوں اتنی مشقت بچے پڑھانے نے. او بھائی محبت ہوتی ہے تو رنگ ظاہر کرتی ہے اپنا, اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں, انداز کچھ اور ہو جاتا ہے. ہم نے محبت رسول کا معنی نہیں سمجھا, ہم نے سمجھا یہ ایک مخصوص جلوس نکالنے کا نام ہے, یہ مخصوص لوگوں کا وتیرہ ہے. یاد رکھنا دین کی روح حضور کا پیار ہے, دین کی اصل نبی پاک کا پیار ہے. اگر, اور پھر میں کہہ چکا ہوں محبت اپنی اپنی ہوتی ہے. میرا سرکار سے کیسا تعلق ہے, آپ کا کیسا تعلق ہے, یہ ہم جانتے ہیں یا اللہ رسول جانتے ہیں. یہاں تو آپ نے مجھے دیکھا ہے دستار میں اور داڑھی میں اور بڑی کرسی پہ, تو کہہ سکیں گے شاید بہت بڑا عاشق ہے, لیکن یہ تو صبح قیامت راز کھلے گا کس نے کس رنگ میں پیار کیا اور کس نے کس انداز میں پیار کیا. اپنے انداز کو پورے طور پر اس طرح کا بنایا جائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم نا بڑے روایتی ہو گئے ہیں, بعض چیزوں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. یہ میلاد شریف کی بزم کا پوسٹر بھی چھپتا ہے, خیر یہاں تو آپ بہت بڑی تعداد میں ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پوسٹر چھپتا ہے, دعوت نامے ہوتے ہیں, کہنا پڑتا ہے. میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں جب حضور کے میلاد کی بات آئے, سیرت و صورت کی بات آئے, تو امتی کو تو کہنا ہی نہیں پڑنا چاہیے. یہاں تو حضور کی محفل میلاد کے لیے قرآن دازی ہونی چاہیے کہ اس دفعہ سارا میرے کھاتے میں. یہ جو ہمارا تعلق ہے سرکار سے, جو نسبت ہے, یہ نسبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر چیز سے. میں ایک دفعہ ملتان سے آگے ایک, ابھی بھی ان سے ہمارا بڑا پیار ہے, ماشاءاللہ 2-3 فیکٹریاں ان کے پاس ہیں, اللہ نے وسائل دیے, تو مجھے دعوت دینے آئے. میں ان کے ہاں چلا گیا محفل میلاد میں. میں نے عجیب نظارہ دیکھا. وہ بندہ, اتنی بہترین اور اتنی بڑی محفل میلاد سجی ہوئی ہے, اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ, میں نے کہا وہ کدھر ہے ہمارے میزبان جو دعوت دینے آئے؟ تو کہنے لگے وہ دیگا کھول لیں. تو میں نے واقعی دیکھا سارے کپڑے اس کے کام کرنے والوں کی طرح آلودہ اور بڑی اس کی عجیب کیفیت. تو میں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ تو ان کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ کچھ باتیں لوگوں سے داد لینے کے لیے نہیں. کچھ نہیں جی, کچھ نہیں پیر صاحب, کوئی ایسی بات نہیں.
تو ان کے ساتھ کھڑے ساتھی مجھے کہنے لگے یہ سب سے تگڑا آدمی ہے اس علاقے کا، لیکن حضور کی محفل کرتا ہے تو دریاں بھی خود بچھاتا ہے، یہ ایک ایک دانہ خرید کے لاتا ہے جو اس نے پکانا ہوتا ہے، یہ ہر اس شخص کی اور کبھی سٹیج پہ نہیں بیٹھا، یہ پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے، اتنی وارفتگی ہے سرکار سے، اتنی محبت ہے کہ پیچھے پیچھے ہٹ کے دور سے نظارہ لینا کہ میں نے اپنے نبی کی محفل سجائی، اسے کسی تصویر کی، کسی فوٹو کی، کسی کمنٹس کی، کسی لوگوں کے تعارف کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔ دوستو، خالص پیار کیا جائے، انداز اختیار کیا جائے۔ اور یار میرا بیٹا بھی اس دن پوچھتا ہے کہ آج خصوصی لائٹیں لگ رہی ہیں، آج خیر ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ گھر میں کوئی انفرادی کام ہو تو پوچھتے ہیں آج کیا ہے۔ یہ ہماری نسل نو تک پیغام جائے کہ رسول اللہ کی محبت کس طرح دلوں میں بیٹھی ہوئی، رنگ اور ہو، انداز نرالا ہو۔ ایک صحابی تھے، اچانک نظر پڑی سرکار کے چہرہ نور پر، تو تڑپ کے عرض کی حضور میں قربان جاؤں، خیریت تو ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا 3-4 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا ہے۔ صرف میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت۔ ہم نے نا اسوہ بھی اپنی مرضی کا، سنت شریعت کا مفہوم بھی لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کا بنا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو فوراً وہ صحابی گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ اڑوس پڑوس سے پتہ کیا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ بیٹھے نہیں۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بیٹھنے نہیں دیتی، یہ رستہ بھی بناتی ہے۔ یہ محبت ہو گئی ہے نا، بیٹے کو محبت ہو گئی ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، یا باپ بوڑھا ہو گیا، یا بیمار ہو گیا، میں نے اپنا گھر سنبھالنا ہے۔ بہنیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بھائی کہتا ہے نا میں نے شادی نہیں کرانی، پہلے بہنوں کی کرنی۔ وہ پردیس میں، اور وہاں بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے ٹیلی فون پہ ساری ہدایات دے رہا ہے۔ پیار ہو گیا نا خان، محبت تو رنگ بناتی ہے۔ آپ ابا جی سے کہیں جی پیار آپ سے بڑا ہے پر روٹی بڑا بھائی دے گا آپ کو، پیار آپ سے بڑا ہے پر کپڑے بڑا بھائی لے کے دے گا، تو ابا جی کہیں گے تو پیار بھی پاس ہی رکھ، میں پیار بھی اسی سے لے لوں گا۔ جب سارا خیال اس نے رکھنا ہے تو خالی پیار؟ بھئی حضور سے محبت ہے، کوئی اس کا اثر بھی۔ نماز پڑھا کرو، کہتے ہیں دعا کرو میرے لیے، کمال ہو گئی ہے۔ آپ باقی سارے کام بغیر دعا کے کر رہے ہیں، نماز کیوں بغیر دعا کے نہیں ہوتی؟ یہ داڑھی شریف رکھ لو، حضور کی سنت پہ چلو، کہتے ہیں بٹ آپ دعا کریں میں نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ بھئی کب؟ آپ کا دعویٰ تو حضور کی محبت کا ہے، تو یہ رنگ کیوں نہیں بدل رہا زندگی کا؟ اطوار اور عادات کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ صحابی جب گھر سے بھی کچھ نہیں ملا سرکار کو پیش کرنے کو، بظاہر باہر سے بھی کچھ نہیں ملا، تو یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے چلے گئے۔ صاحب طبقات نے لکھا ہے مزدوری کی باغ میں پانی بڑا گہرا تھا کنویں کا، ایک ڈول پانی کا نکالنے پر ایک کھجور ملتی تھی، کئی ڈول نکالے، چادر بچھا لی، کھجوریں اس میں رکھیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں وہ لے کے حاضر ہوئے، کریم محبوب نے کھجور اٹھائی، منہ میں رکھی، اور پھر اس صحابی کا چہرہ دیکھا۔ غربت کا بھی رنگ ہے اور مشقت کے بھی اثرات ہیں، اور اندر جو جذبہ ہے وہ روشنی بن کے آنکھوں میں اتر آیا ہے۔ کریم نے ایک سوال پوچھا، فرمایا کس نے مجبور کیا تمہیں؟ یہ تمہارے ہاتھوں پہ چھالے، وجود پہ پسینہ، مجبوری کیا تھی بتاؤ؟ تو ایک ہی سوال تھا تو ایک ہی جواب آیا، لمبی باتیں نہیں۔ کس نے مجبور کیا؟ تو عرض کی حضور ہمیں کوئی بھی نہیں مجبور کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا ہے۔ آپ کی اپنے آپ کو کبھی محبت کے ہاتھوں بھی مجبور کریں۔ ہم نا بڑی ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، بڑے تبصرے، بڑی خبریں۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، شوگل میلے والی ویڈیوز اگر کسی ملک میں بہت چلیں لیکن نعت پاک کا وہ رویہ نہ ہو، حضور کی حدیث پاک کے لیے وہ رنگ نہ ہو، تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے رویوں پر غور
کرنا چاہیے. ہمیں اپنی توجہ بدلنی چاہیے. میں اپنے موبائل کو کھولوں اور اس کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کا مذاق اڑایا گیا ہو, کسی پر طنز کیا گیا ہو, اس کے لیے تو بہت سارا مواد ہو, لیکن نبی پاک کی 4 نعتیں بھی نہ ہوں. اور ہوں میں عاشق رسول, میں سفر کرتا جا رہا ہوں, سفر کرتا آ رہا ہوں, اور میری گاڑی میں معاذ اللہ گانا باجا تو چل رہا ہے, اور کئی فضولیات اور لہو و لعب تو چل رہا ہے, لیکن حضور کی سیرت پاک پر میری توجہ ہی نہیں. مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا کہ آپ لوگ بیان کرتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کو 70 مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی, یہ کیسے ہوئی؟ تو میں نے کہا ایک تو جواب اس کا روحانی ہے کہ جو آدمی صاف ستھرا رہے, حلال کھائے, سچ بولے, تو اس کی روحانیت ایسی ہوتی ہے کہ زیارت ہو جاتی ہے, شرائط پائی جاتی ہیں. تو ایک اس کا عقلی جواب بھی ہے. بس بات ختم کرنے لگا, غور کیجئے, ایک عقلی جواب بھی. میں نے کہا جو بندہ سارا دن رکشہ چلاتا ہے وہ خواب میں بھی رکشہ چلاتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی آپ؟ جو سارا دن سائیکل چلاتا ہے وہ خواب میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کریں, اگر غلط ہے تو ایسے ایسے کر دیں. جو سارا دن کرتے ہیں وہ خواب آتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے آپ سمجھیں. انشاءاللہ جو دن میں نعت سنے گا خواب میں بھی نعت ہی سنے گا. اور نعت کے دوران اگر اس نے سارا دن وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں مدینہ شریف ہے, مکہ شریف ہے, احد شریف ہے, بدر شریف ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ خواب میں بھی انہی چیزوں کو دیکھے گا. امام جلال الدین سیوطی جو سارا دن سرکار کی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے تھے, حضور کے تذکرے لکھتے تھے, تو پھر زیارت بھی تو انہیں سرکار مدینہ کی ہونی ہے نا. جو کام دن بھر کریں گے وہی ہوگا. تھوڑا سا اپنے انداز کو بدلیں. ایک آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ نبی پاک کی محبت نہ انسان کو نرم دل کر دیتی ہے. حضور کا پیار بندے کو معاف کرنے والا بنا دیتا ہے. حضور سے محبت کرنے والوں میں عداوتیں نہیں ہوتی, ان کے پروٹوکول نہیں ہوتے, جھوٹی انہا نہیں ہوتی. سرکار سے محبت کرنے والے حضور کی امت سے محبت کرتے ہیں. اپنے اتنا لمبی تو زندگی نہیں ہے, اپنے معاملات پر توجہ دیں. ویسے تو ہمارا خیال ہے فلانا بندہ سیاسی ہے, لیکن تھوڑے بہت ہم سارے ہی سیاسی ہیں. کوئی گھر کی سیاست کرتا ہے, کوئی خاندان کی کرتا ہے, کوئی گلی. ناراض ہو گئے ہو آپ کی, چلو بات نہیں کرتے, کسی اور کی کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہ کسی نہ کسی حد تک سارے ہی سیاسی. یہ رویے حضور سے پیار کرنے والے بڑے منفرد لوگ ہوتے ہیں. وہ ان ساری چیزوں سے بڑا اوپر چلے جاتے ہیں, ان کا مفاد بڑا اوپر, پھر وہ کہیں اور کسی اور راستے کے مسافر ہو جاتے ہیں. اس لیے سوچوں کو بالغ کریں, فکروں کو جوان کریں, اپنے نظریات کو پختہ کریں. آپ نظریاتی لوگ بنیں, نظریاتی. اس طرح کا رویہ اپنائیں کہ پہاڑ بھی ہو کر گزر جائے تو انسان کو کوئی اثر نہ ہو. درود پاک کی عادت اتنی گہری ہو کہ خود بخود زبان پر جاری ہو جائے. اور انسان کا سرکار سے محبت کا, نعت کے لیے نا سر کی ضرورت نہیں ہوتی, آواز کی ضرورت نہیں ہوتی. نعت کے لیے تو پیار کی ضرورت ہوتی. تو وہ جتنا زیادہ پیدا کر سکیں اتنا کریں. اللہ کریم اس بھرپور محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن دوستوں نے یہ محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو, میں نے اس پر بات تو کر دی ہے لیکن آپ صاحب کہہ رہے ہیں تو ایک بات اور کر دیتا ہوں. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. ایک چھوٹی سی بات ہے, اس پر مجھے توجہ دلانے کا کہا گیا ہے. اسلام جو ہے نا وہ خواتین کو بہت احترام دیتا ہے. ہمارے پاس جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا, قیمتی چیزیں, وہ ہم نے پردوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. جس بندے کے پاس 5-7 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہے کبھی باہر نہیں لے کے آئے گا, چھپا کے رکھ کے, بچوں کو بھی نہیں بتاتے لوگ. قیمتی چیز ہے نا. کسی کی جیب میں چند تولے سونا ہونا, گھر والوں نے کہا یہ سنار کو دے دیجئے گا, تو آپ اسے جتنا مرضی روکے, یار ذرا آپ محفل ہے, کہتا ہے 10 منٹ دیو, کیونکہ جیب میں قیمتی چیز ہے. وہ پہلے جاتا ہے سنبھال کے آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جن چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں انہیں لوگ پردے میں رکھتے ہیں. اسلام اپنی بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے, لہذا انہیں پردے میں رکھتا ہے.
ان کو اسلام کہتا ہے کہ تم وزادار بنو، با پردہ بنو. اور پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی بی برقع پہن لے اور سارا بازار ہوا ہے تو کہ میں پردہ دار ہوں، برقع جو پہنتی ہوں. پردہ دار اس خاتون کو کہتے ہیں جو ضرورت کے بغیر گھر سے نکلے ہی نہ. اور دوسری بات، آج میرا دل ہے میں کر دوں، گھر کے اندر ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے زیادہ کردار خاتون کا ہوتا ہے. کبھی بھی خاوند کو اس کٹہرے میں کھڑا نہ کریں کہ وہ باپ کے مقابلے میں آئے، ماں کے مقابلے میں آئے. کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہ اپنائیں. ماں باپ جس طرح کے بھی ہوں وہ جنت اور دوزخ ہوتے ہیں. خدمت جنت ہے، نافرمانی دوزخ. کبھی ایسا ماحول نہ بنائیں گھر میں. اپنے ظرف کو بڑا کریں. اس طرح خاوند کا اکرام ضروری ہے، اسی طرح جو رشتے اس سے متعلقہ ہیں ان تعلق والے رشتوں سے بھی اپنے تعلق کو وابستہ رکھنا بڑا ضروری ہے. تھوڑا دل بڑا کریں. ہمارے گھروں میں ایسی جنگ لگی ہوئی ہے، ایک بچہ کہنے لگا میرا گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، اس لیے جب جاتا ہوں لڑائی ہوتی ہے. تو گھر تو سکون کی جگہ ہے، آپ نے اسے بے سکون کر دیا. تو میری گزارش ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ خواتین کی وجہ سے مسائل ہیں، لیکن اگر وہ کردار ادا کریں گی تو بڑی حد تک بہتری ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو. تو پوچھا اماں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ. کہا نہیں اماں مہربانی کرو اندر تو آنے دو. بڑی منت کے بعد اماں مانی. عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے. حضرت عمر اندر گئے. اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے. چل اماں بتا دے، تیری مہربانی. اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں. مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے. میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی. حضرت عمر کو پتہ چل گیا لوارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں. ایک کو میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا. اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے. پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا. میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا. دوڑے گئے جناب عمر. میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے. یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے. کہ لاوارث اور بیوہ بی بی. عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا. خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی. اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے. پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا. معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا. تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا. بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں. میں تو پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی. میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا.
جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی. میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا. تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے. کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے. تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو. کون اتنے جتن کرتا ہے؟ کون؟ کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤں کس بات پہ؟ ہمیں تو 20 دلیلیں آتی ہیں. جا ابا کے پیر پکڑ لے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے اس کا اللہ راضی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نہ جی بڑی مہربانی پیسے نہ لائیے گا. اب بات سنیں، وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھیں. عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو. تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا. اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو. اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا، یہ ذرا سائن کر دے. اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو. عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا. اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو، تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا. حضور یہ میں راضی. بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے. بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی. اتنا سخت احتساب کرتے. کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے. جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے تھے. مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے، اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے، خاص توجہ کرتے. ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں. ان کے بادشاہ پیغام لے کے شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے. ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتون اول، جی خاتون، باقی سارے دووں میں خاتون اول. ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا. تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا. تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی. اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا، کچھ زیورات بھیجے، کچھ تحائف بھیجے. جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا، اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے. تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے. حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے، یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور
तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं। और मैंने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए जो चीजें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ जाती ताल्लुक नहीं बनाना, ताल्लुक जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। जाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने। जाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का डंडोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज घोड़ा लेके तोहफे में जाता है। पूरा जहाज गरीब कौम का ये सरमाया, और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लाके वोट देती है। दो काम हमेशा लाइन में लाके करने, एक बिल लाइन में लाके जमा कराना है और एक वोट लाइन में लाके, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा, कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीश? उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, क्योंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं। तू कह कि मैं माले गनीमत में देती हूँ, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो ज़ौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूं तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक है, लिहाजा फिर मैं कह देती हूं मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। मैं ये क्या बात हुई, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारे जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, तो इतने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है। इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका म्यारे जिंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर के अंदर अपने बच्चों, आप के बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, तो वहां के गवर्नर साहब ने लोगों से, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए, जाते हैं ना आज भी काफिले कई मुल्कों में, तो ये गए तिजारत के लिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहां पहुंचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं, ये हजरत है, ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले जी। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है, याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां लोगों ने बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में है, किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया, सारे काफिले ने इतना ही कमाया? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहां गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा,
تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا ہوں، اس طرح کرو جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی وہ رکھ لو اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو، اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا، ڈبل سزا دوں گا، مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا، یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں، ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا۔ بھائی ہمارا مزاج نہیں، بچہ جب لے کے آتا ہے 2 لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھے کہاں سے آیا ہے، جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا ہے گھر سے اسے۔ یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سوراخ بند نہیں کرتے، جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے تو ہمیں ہوش آتی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی، کڑی نگرانی، زیادہ نماز گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر، نفلی نمازیں زیادہ کیوں بلا؟ بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا، وہ اسے پتا کوئی نہیں سجدہ کیا ہے، لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لینا، جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا، وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں، تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا۔ تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں، آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے الگ کونے میں بیٹھ گئے، آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم، اب میری مرضی والا چلے گا۔ تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے، آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے۔ بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عمر کی ایک بیوہ سے۔ جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں، میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے، کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا۔ نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو، تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کہ عمر فاروق کر کے گئے۔ بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے، وہ مزاج دیکھیں نا، ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے، نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں۔ صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے تھے، ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے، وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھی۔ ٹی وی لان تو آ گیا ہے اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے، اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ یہ ساری چیز ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے بڑے واش روم بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا، ہر چیز آ گئی۔ پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے، کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے،
اللہ کرے کہ جس طرح ابا لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسے ہضم نہیں ہوتا، اللہ کرے کہ وہ جمعے میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناؤں۔ وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے۔ جب تک یہ معیار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ معیار اور وہ مزاج بنے گا؟ حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ دی، گھر والوں کے معیار پر جو توجہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی بڑی دیدنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا، وزیر خزانہ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شیخ خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے۔ تو ایک دن میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا۔ ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور خیر معیار بدلتا ہے، جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے، وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی، اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے، وہ قرضہ نہیں اٹھاتے۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے، اس کا نام بدل کے نا، انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے، میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار، جن کا ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ ہیں۔ ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں، عرب شریف۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے۔ یہی کام وہ کرتے رہتے۔ انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے۔ پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، کچھ حالات سنور جاتے، کچھ تھوڑا انتظار۔ ہیں ہمارے دوست، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں ہمارے دوست، لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا، انہیں برہان وانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے سواگ اجڑ گئے، اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہے وہ۔ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر، وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا، وہ غیر جانبدار تھا، پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر، ایک کلیجے کا درد ہے، پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو، مزارات گرا دو، فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک کہو، یہ دین ہے؟ اس کا نام مذہب رکھا ہے تم نے؟ مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق، یہ دین ہے۔ حضرت عمر فاروق کی سیرت سنا رہا ہوں، حضرت عمر کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک عیسائی کو منشی رکھا تھا، اکاؤنٹ آفیسر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے۔ تو حضرت عمر فاروق بول پڑے، کہنے لگے تمہیں مسلمان کوئی نہیں ملا تھا؟ کلمہ گو نہیں تمہیں نظر آئے؟ کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ ان کا خون بہ رہا ہے، تباہی اتر رہی ہے، اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہو۔ اور یاد رکھنا، جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہوں نا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد کی۔ وہ قومیں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پہناتی پھرے۔ اللہ کا کچھ خوف کرو، زندگی مختصر ہے، دبئی میں کتنے رہے اور کتنے چلے گئے، خدا را کچھ، خدا تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہیں جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے ہیں، تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم BBC لندن پہ رپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، تم سے تو وہ اچھے رہ گئے۔
تم نے بات کرنا تو دور کی بات، تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیے. کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی. وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی تو حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے. تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دیکھ. سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتا کوئی نہیں نا، تو نہ دیکھ. عرب شریف والو، ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی، ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نہ ایسا کرتے. تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے. میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے. جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا. جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را. حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان دو. ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے. کم از کم اتنی حد تک تو آ دو، دشمن سے گلے تو نہ ملو. خدا را سمجھے ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اقبال نے کہا تھا وطن کا بت نہ بنانا، وطن کو بت نہ بنانا. اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے. کیونکہ تو مصطفی ہے، تو نبی پاک والا ہے، مصطفیٰ والا. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. امریکہ میں جو مسلمان رہتا ہے ہمارا بھائی ہے، اور پاکستان میں جو مرزائی رہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عثمان غنی نے اپنے چچا کے بیٹے سے کہا تھا کہ تو کلمہ نہیں پڑھتا تو تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں. بلال حبش سے آیا ہے پر میرے نبی کا غلام ہے تو سگے بھائیوں سے بھی آگے ہے. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوش کو تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. کچھ خیال کرے. پہلا تعارف دین ہے، اگر دین نہیں تو پھر کسی وطن کی کوئی ضرورت. اس لیے کہ پاکستان کا تصور اقبال نے پیش کیا نا، تو اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جس کو تم بت بنا کے پوجتے ہو. ہمارا وطن تو ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، پر پہلے پاکستان نہیں، پہلے اسلام. پہلے اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. تو آمدام برسر مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی، مال غنیمت کی میں نے صفائی کی تو ایک دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا. تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ ایک آدھ دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر. تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو ایک دینار نکلا، تو میں نے وہ ایک دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا. میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں. چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا. میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا. میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا. فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا. اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا. اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ گرانا. حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی. حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے. اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا. ڈر جا رب سے. کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں. ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا. کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی. اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑھتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا. کس چکر میں؟
آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی ہے، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے تھے۔ میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے۔ فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ اب میں امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اب یقین کریں ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو، میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں، چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، کادی بلے، مجھے پوچھ لو مجھے جان لو میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی یہ تذکرہ ہے، میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف واصف ہی ہوئی۔ یہ تو بڑی بات کی بات ہے، تو بات کی بات ہے صاحب، ورنہ من نانم کے من نانم، جو ہم ہیں اس کا ہمیں پتا تو ہے نا بھائی۔ کبھی بھی یہ جو ذات کا چکر ہے نا، میں بھی ہوں مجھے بھی، او بھائی یاد رکھو میں کون ہوں، یہ جو نام نمود اور یہ خواہشیں اور یہ جو وقار، یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے، جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے، فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو فلانے، تو کمزور بندہ یہ کام کرتا۔ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں، اتنا تگڑا بندہ۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں، حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی، اب تو موبائل ہے نا تو ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہی، اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، اس جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں، کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے 1 دفعہ دیکھا تھا، حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا، حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا۔ جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟
वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चराने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता, वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता। जो साद बिन अबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता। कोई हैसियत नहीं, कोई ताब, तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर, जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे, लेकिन सारी जिंदगी अपने मुहाज। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूं तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं, फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने गुलाम, अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा